ناظرین آداب، پردہ منظر کے شمارے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے ریاست جموں و کشمیر میں عوامی خدمات سے منسلک شعبہ جات کی بدلتی رفتار کا سرسری جائزہ پیش کیا جائے۔ آئیے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں اس شمارے کے اہم موضوعات پر۔ کپوارہ میں اگنی پتھ اسکیم کے تحت نوجوانوں کی تربیت۔ سری نگر میں نوجوانوں کے لیے تیراکی کا تربیتی کیمپ منعقد۔ پی ایم سواندھی اسکیم سے ادھم پور میں چھوٹے درجے کے تاجر مستفید۔ پہلگام میں کرسٹل انجینئرنگ پر 3 روزہ بین الاقوامی کانفرنس۔ بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی راجوری نے فیس میں کمی کا کیا اعلان۔ آؤٹ ریچ پروگرام کو جاری رکھتے ہوئے ہندوستانی فوج نے کپوارہ کے اسکولوں اور کالجوں میں طلباء کو اگنی پتھ اسکیم کے بارے میں آگاہی فراہم کی، جبکہ فوج نے 3000 سے زیادہ طلباء تک رسائی حاصل کی اور انہیں نہ صرف اس اسکیم کے بارے میں آگاہ کیا بلکہ انہیں اس میں حصہ لینے کی ترغیب بھی دی۔ ٹیسٹ کے بعد درجنوں نوجوانوں کو تربیت کے لیے منتخب کیا گیا۔ اگنی پتھ اسکیم 14 جون کو شروع ہونے کے بعد سے ہی پورے ملک میں ایک رجحان ساز موضوع بنی ہوئی ہے۔ 4 سال کی مدت کے لیے اسکیم میں داخلہ لینے والے نوجوانوں یا اگنی ویروں کو ہندوستانی فوج، ہندوستانی بحریہ اور ہندوستانی فضائیہ میں بھرتی ہونے کا موقع دیا جائے گا۔ ہندوستانی فوج سرحدی ضلع کپواڑہ کے نوجوانوں کو اپنے مقاصد کو پورا کرنے اور قومی دھارے کی تعمیر کا حصہ بننے کے لیے تربیت دینے کے لیے مسلسل مشغول ہے اور ان تک پہنچ رہی ہے۔ میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہمارا 5 گام کپوارہ کیمپ ہے، انہوں نے ہماری بہت مدد کی ہے۔ آج سے 2 مہینے پہلے ہماری ٹریننگ شروع ہوئی ہے، پی ایس ٹی، پی ای ٹی، صبح شام ہم آتے ہیں، ہم کرتے رہتے ہیں اینڈ ہمیں بہت زیادہ شوق ہے آرمی میں جانے کا۔ انشاءاللہ وہ ہمیں ٹریننگ دے رہے ہیں تو ہم ریلی کا ویٹ کر رہے ہیں، جب ریلی آئے گی تو ہم کریں گے، انشاءاللہ جائیں گے فوج میں۔ آؤٹ ریچ پروگرام کو جاری رکھتے ہوئے ہندوستانی فوج نے کپواڑہ کے اسکولوں اور کالجوں میں طلباء کو اگنی پتھ اسکیم کے بارے میں آگاہی فراہم کی۔ اس کوشش میں ہندوستانی فوج نے 3000 سے زیادہ طلباء تک رسائی حاصل کی اور انہیں نہ صرف اس اسکیم کے بارے میں آگاہ کیا بلکہ انہیں اس میں حصہ لینے اور اس طرح کشمیر کے امن اور خوشحالی کو برقرار رکھنے میں اپنا کردار ادا کرنے کی ترغیب دی۔ میرے کو بہت شوق ہے آرمی میں جانے کا اور یہاں کے لوگوں کو بھی بہت شوق ہے آرمی میں جانے کا، اور میں صبح 7 بجے اس گراؤنڈ میں ایکسرسائز کرنے آتا ہوں اور یہاں ہمارے جو آرمی کے نوجوان اور سینا کے نوجوان ہیں وہ ہمیں ٹرین کر رہے ہیں آرمی کے لیے، اور ہم بھی دل سے ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ٹرین کر رہے ہیں۔ اس سے ہمارے جو فزیکل فٹنس ہے وہ بھی فٹ رہتی ہے۔ اگنی پتھ اسکیم ایسی اختراعی اسکیم ہے جو مسلح افواج کو استحکام بخشے گی۔ اسکیم کے تحت اس سال 46,000 سے زیادہ نوجوانوں کو بھرتی کیا جائے گا۔ فوجی افسران نے اگنی پتھ اسکیم کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ اگنی پتھ اسکیم کے عمل میں حصہ لیں اور قوم کی تعمیر اور اس کے تحفظ میں اپنا حصہ ڈالیں۔ ہندوستانی فوج نے اسکریننگ اور بیداری کیمپ کا انعقاد کیا جس میں دستاویزات کی جانچ پڑتال کی گئی اور 1128 سے زیادہ درخواست دہندگان کا میڈیکل ٹیسٹ کیا گیا جو اگنی پتھ اسکیم میں شرکت کرنا چاہتے تھے۔ ان 1128 درخواست دہندگان میں سے 790 امیدوار اہل پائے گئے۔ 1 ہفتے کی بنیادی تربیت اور مزید اسکریننگ کے بعد 1 ماہ کی تربیت کے لیے 290 امیدواروں کا انتخاب کیا گیا۔ میں زیادہ انڈین آرمی کو بہت زیادہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمیں صبح سے لے کر شام تک ہمیں ٹرین کرواتی ہے۔ صبح آتے ہیں 7:30 لگ بھگ آتے ہیں ہم یہاں اور وہ ہمیں ٹریننگ کرواتے ہیں، بھیم کرواتے ہیں، رننگ کرواتے ہیں، پش اپس کرواتے ہیں، سب کچھ کرواتے ہیں۔ میں اس سے دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ ہمیں اگنی ویر کے لیے ہمیں پریپیئر کر رہے ہیں کہ ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں اس کے لیے۔
کپواڑہ میں مختلف COBs میں تربیت کا آغاز ہو چکا ہے تاکہ وہ اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں اور انہیں منتخب کیا جا سکیں۔ ٹریننگ میں شرکت کرنے والے نوجوان مکمل طور پر حوصلہ افزائی اور جوش و جذبے سے بھرے ہیں تاکہ وہ ٹیسٹ پاس کر سکیں اور قابل فخر اگنی ویر بنیں۔ وادی کشمیر میں غرق آبی کے بڑھتے واقعات کے پیش نظر اور نئی پود کو پیشہ ور تیراک بنانے کے مقصد کے تحت سری نگر میں تیراکی کا ایک تربیتی کیمپ منعقد کیا گیا۔ یہ کیمپ نگین واٹر سپورٹس سینٹر میں منعقد کیا گیا، جس میں نوجوانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جبکہ دوسرے لوگوں نے بھی مناسب تکنیک کے ساتھ تیراکی سیکھنے میں حصہ لیا۔ دیکھیے اس بارے میں ہماری یہ رپورٹ۔ جنوبی کشمیر کے گرمائی دارالحکومت سری نگر میں نوجوانوں کے لیے تیراکی کا ایک تربیتی کیمپ منعقد کیا گیا۔ اس تربیتی کیمپ کا اہتمام محکمہ سیاحت نے سوئم اینڈ سروائیول سوسائٹی کشمیر کے اشتراک سے کیا۔ یہ کیمپ نگین واٹر سپورٹس سینٹر میں منعقد کیا گیا۔ یہاں ہم بیسک سوئمنگ سکھاتے ہیں ان لوگوں کو جن کو سوئمنگ نہیں آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لائف سیونگ ٹیکنیکس سکھاتے ہیں۔ لائف سیونگ ٹیکنیکس مطلب کہ اگر کوئی ڈوب رہا ہے پانی میں تو اس کو کیسا زندہ بچانا ہے، اوپر لینا ہے، یا اگر وہ بے ہوش ہے اس کو کیسے CPR وغیرہ دینا ہے، جو اس کی ٹیکنیکس ہوتی ہے۔ تیراکی کے اس تربیتی کیمپ کا بنیادی مقصد لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کو تربیت دینا ہے، خاص طور پر وہ نوجوان جو واٹر سپورٹس میں سرگرم ہیں اور بنیادی تکنیک کی کمی کی وجہ سے واٹر سپورٹس کی سرگرمیوں کے دوران مسائل کا سامنا کرتے ہیں۔ نوجوانوں نے تیراکی کی تربیت کیمپ منعقد کرنے پر مسرت کا اظہار کیا۔ جی ہیلتھ وائز تو سب کو پتہ ہے کہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رہتا ہے۔ سوئمنگ ایک ایسا سپورٹ ہے کہ جس میں آپ سب کانشیس مائنڈ میں ہر کوئی مسل اپنی ڈیولپ کر لیتے ہو۔ جی میں خود ایک نان سوئمر ہوں، میرے کو سوئمنگ نہیں آتی تھی، تو میں نے اس ٹریننگ کیمپ پہ اپنی سوئمنگ سیکھی اور کل جا کے میں نے کراس کرا، تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اس لحاظ سے نہیں کہ میں نے کراس کیا، اس لحاظ سے کہ کل کو خدا نخواستہ کچھ ہو جائے تو میں اپنے آپ کو سیو کر سکتا ہوں یا اپنے دوستوں کو سیو کر سکتا ہوں۔ کیمپ منعقد کرنے والے آرگنائزرز نے بتایا کہ اس کیمپ کے دوران نوجوانوں کی ایک اچھی تعداد تربیتی مرکز میں تربیت لے رہی ہے۔ دوسرے لوگ بھی مناسب تکنیک کے ساتھ تیراکی سیکھنے میں حصہ لے رہے ہیں، جس کا مقصد لوگوں کو ڈوبنے سے بچانا ہے۔ کچھ عرصے سے وادی کشمیر میں غرق آب کے واقعات میں تشویشناک اضافہ دیکھنے کو ملا۔ اس پر قابو پانے کے لیے اب انتظامیہ نے تربیتی کیمپوں کا اہتمام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس سے بہت ہی بڑھیا فائدہ ہوتا ہے جب کوئی نہ کوئی یہاں پر کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے، جب کوئی ڈوبتا ہے ہم اس ٹائم مدد بھی کر سکتے ہیں، اور اس سے بہت ایکسرسائز بھی ہوتے ہیں، لیگ ایکشن آرم ایکشن اور بریتھنگ بھی، اس سے اور کچھ فائدے ایسے بھی ہوتے ہیں جس سے ہماری باڈی بھی یہ ٹھیک رہ سکتی ہے۔ اور بہت سارے آج کل یہ ڈرگس میں لگے چکے ہیں، اس سے بہتر ان کو اسی میں انہیں گیمز میں دھیان دینا پڑے گا، ان سے بچ کے رہنا پڑے گا۔ وادی کشمیر میں اچھی خاصی تعداد میں آبی ذخائر اور خوبصورت جھیلیں ہیں، جن میں ڈھل جھیل، نگین جھیل شامل ہے۔ دونوں جھیلیں آبی کھیلوں کے لیے مشہور ہیں۔ پچھلے کچھ سالوں سے حکومت وادی میں ہر قسم کے کھیلوں کو فروغ دینے اور نوجوانوں کو ایک مناسب پلیٹ فارم فراہم کرنے کے لیے بھی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ PM سوانidhi یوجنا کا مقصد چھوٹے دکانداروں کو فائدہ پہنچانا ہے جو عالمی وبا کورونا وائرس کے نتیجے میں متاثر ہوئے۔ یہ اسکیم فروخت کنندگان کو قرض کی سہولت مہیا کرتی ہے تاکہ ان کی معاشی حالت مستحکم ہو سکے۔ ادھمپور میں 365 چھوٹے تاجر اس اسکیم کی عمل آوری سے مستفید ہو چکے ہیں۔ پیش ہے اس بارے میں ہماری یہ رپورٹ۔ عالمی وبا کورونا وائرس کے باعث متاثر ہوئے چھاپڑی فروش اور چھوٹی دکانداروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے مرکزی حکومت نے PM اسٹریٹ وینڈرز آتم نربھر ندھی یعنی PM سوانidhi اسکیم مرتب کی۔
इस स्कीम के तहत उन छोटे दर्जे के ताजरों की इक्तिसादी हालत बेहतर बनाने और उनके कारोबार को दोबारा बहाल करने की कोशिश की जा रही है। उधमपुर में इस स्कीम की अमलावरी से छापड़ी फरोश और छोटे दुकानदार मुस्तफीद हुए हैं। जब कोरोना शुरू हुआ तो उसकी वजह से हमारा काम ठप हो गया सर। तो हमें 10,000 रुपया गवर्नमेंट से स्कीम निकाली, समान निधि स्कीम निकाली और 10,000 हमें मिला। उसके बाद हमें 20,000 रुपये मिला है और इस वक्त हमारा जो काम चल रहा है वो बढ़िया काम चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है। मैं मोदी का धन्यवाद करना चाहता है, शुक्रिया करना चाहता है जिन्होंने हमें ये स्कीम निकाली है हमारे गरीबों के लिए। मैं उनका थैंक्स करना चाहता है मोदी साहब का। पीएम स्वानिधि योजना का मकसद छापड़ी फरोश और छोटे दुकानदारों को फायदा पहुंचाना है जो शहरी इलाकों या आसपास कस्बों और देही इलाकों में कारोबार करते थे। ये स्कीम फरोख्त कुनंदगान को कर्ज की सहूलत मुहैया करती है। उधमपुर के म्युनिसिपल हदूद में 365 छापड़ी फरोश इस स्कीम से मुस्तफीद हुए हैं। 3 मराहिल पर मुहित स्कीम के तहत मुस्तकीन को 10,000, 20,000 और 50,000 के कर्जे बितरतीब दिए जाते हैं। मुस्तहकीन ने मरकजी हुकूमत के इक़दाम की सराहना की। सर कोविड के टाइम बड़ी परेशानी रही, सारा बाजार बंद रहा, सारा सिस्टम बंद रहा, तो सरकार ने कई अच्छी योजनाएं निकाली। समान निधि योजना जो भी थी उससे हमने लोन लिया गवर्नमेंट से। पहले 10,000 रुपया दिया, फिर हमने वो क्लियर किया, फिर 20,000 दिया हमने और सामान डाला। इससे हमें बड़ा बेनिफिट हुआ। हम सरकार का धन्यवाद करते हैं कि ऐसे हमारे साथ चलते रहेंगे, हम भी उनके साथ चलते रहेंगे तो हमारा सिस्टम भी चलता रहेगा। पीएम स्वानिधि योजना उधमपुर में आलमी वबा के लॉकडाउन से बुरी तरह मुतासर हुए छोटे ताजरों के लिए उम्मीद की एक किरण साबित हो रही है। हुक्काम ने बताया कि उधमपुर के म्युनिसिपल हदूद में 365 छोटे ताजर इस स्कीम से मुस्तफीद हुए हैं। प्रधानमंत्री जी की तरफ से 23 जो भी यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स थे, रेडी वाले थे, फड़ी वाले थे, उनको एक बेनिफिट दिया गया था ड्यूरिंग कोविड टाइम। जिनका कारोबार ठप हो गया था, जिनके पास पैसे नहीं थे दोबारा अपना कारोबार को शुरू करने के लिए, प्रधानमंत्री जी की तरफ से सबसे पहले एक 10,000 की किश्त दी गई थी इन रेडी वालों को, जिसमें हमारे उधमपुर टाउन में 365 ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स थे जिनको ये स्कीम का फायदा मिला था। आलमी वबा कोरोना वायरस से पूरी दुनिया बुरी तरह से मुतासिर हुई। जहां दुनिया भर के ममालिक को इंसानी जानों के अतलाफ का सामना करना पड़ा, वहीं इक्तिसादियात का पहिया भी जाम हुआ। मुल्क में भी हर तरह के ताजर मुतासिर हुए और मरकजी हुकूमत ने खत इफलास से नीचे गुजर बसर करने वाले छोटे दर्जे के ताजरों की माशी हालत मुस्तहकम करने के लिए ये खास स्कीम मुरतब की, जिसके समरावर नताइज बरामद हो रहे हैं। माहिरीन तालीम, मुहक्किकीन और तलबा को इकट्ठा करने के मकसद के तहत जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में वाक़ा मशहूर मारूफ सयाहती मकाम पहलगाम में क्रिस्टल इंजीनियरिंग कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबे केमिस्ट्री ने IISER कोलकाता के ताउन से किया। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में वाक़ा मशहूर मारूफ सयाहती मकाम पहलगाम में क्रिस्टल इंजीनियरिंग बउनवान मॉलिक्यूल टू क्रिस्टल 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद तालीमी माहौल को तब्दील करने की कोशिश में माहिरीन तालीम, मुहक्किकीन और तलबा को इकट्ठा करना है, जिसे कीमियाई साइंस और दीगर मुतल्लिका शोबों को आगे बढ़ाने के लिए तब्दील करना जरूरी है। Here we are doing a conference on crystal engineering in collaboration with chemistry department of Kashmir University, and this is a very beautiful place. I am really excited to be here, and so here we are going to discuss the science. We have people from all over the India. There are scientists who are working in all the research institutes and national universities throughout the country have come here, and then there are also large number of students from all over the country.
क्रिस्टल इंजीनियरिंग फ्रॉम मॉलिक्यूल टू क्रिस्टल पर 3 रोजा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबा केमिस्ट्री ने IISER कोलकाता के इश्तराक से किया। ये वादी कश्मीर में अपनी नौइयत की पहली कॉन्फ्रेंस है जो 3 दिनों पर मुहित थी और मॉड्यूल लेक्चर्स, मुख्तसर लेक्चर्स और पोस्टर प्रेजेंटेशन पर मुश्तमिल थी। इस बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से माहिरीन बिलखुसूस कीमियाई साइंसदानों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। मकामी साइंसदानों ने भी 3 रोज के दौरान नताइज में हिस्सा लिया और उन्होंने गैर मकामी केमिकल साइंसदानों के साथ अपने ख्यालात का तबादला किया, जबकि उन्हें नए तजुर्बात हासिल करने में भी मौका मिला। We know Kashmir is a special place, and it is very perfect place for these international meetings. But unfortunately, they are not happening at that rate in which we should have them here. So this was sort of like we were trying to do it as an icebreaker so that in future people can get a feeling that Kashmir is good, suitable place for these things, and they can break the phobia of coming to Kashmir, particularly scientific community in India. कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबा केमिस्ट्री ने इस शानदार कॉन्फ्रेंस का इन्नकाद पहलगाम में किया, जो जम्मू कश्मीर के सबसे मशहूर सयाहती मकामात में से एक है। हुकाम आमतौर पर ऑडिटोरियम या कन्वोकेशन मराकज़ में इस किस्म की कॉन्फ्रेंस का इन्नकाद करते हैं, ताहम इसके बरक्स पहलगाम में इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया ताकि इस कॉन्फ्रेंस को सबके लिए यादगार बनाया जा सके। खास तौर पर बैरून रियासतों से आए हुए मेहमानों के लिए ये कॉन्फ्रेंस यादगार बनाई गई। It's a pleasure that we are part of this 3rd international conference जो Department of Chemistry ने organize की, and I hope कि आगे भी जाके बाकी departments organize करें ऐसी such international conference ताकि masses तक आवाम तक बात जा सके कि हम actually research में हो क्या रहा है, और हमारा जो tribe है, जैसे crystal engineering का अलग tribe है, तो वो भी देखे कि उनके field में क्या हो रहा है, कितना उसमें इस टाइम काम हो रहा है, future उसमें कितना progress हो सकता है। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर सभी इस बात पर मुत्तफिक थे कि इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि इस किस्म की सरगर्मियां मुस्तकबिल में भी जारी रखी जाएंगी, क्योंकि बिलाशुबा शानदार यादें ही रह जाएंगी, जबकि तालीमी मंजरनामे को तब्दील करने के लिए ऐसी तकारीब को नागुज़ीर करार दिया गया। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी जम्मू व कश्मीर के दूर अफ्तादा इलाके में वाक़ा एक मशहूर इल्मी व अदबी तालीमी दानिशगाह है जो कम बेश 1.5 दहाई से पूरे जम्मू व कश्मीर में इल्म व अदब की शम्मा जलाने और रिसर्च व तहकीक के फ़रोग़ में बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। एक तारीखी फ़ैसले के तहत यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने तलबा को राहत पहुँचाने के मकसद के तहत फ़ीस में कमी का ऐलान किया। एक तारीखी फैसला जो तलबा को बड़ी राहत फराहम करेगा। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी ने आइंदा तालीमी सेशन से तमाम तालीमी प्रोग्रामों के लिए ट्यूशन फीस में कमी का ऐलान किया है। ये फैसला यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की ज़ेर सदारत एक आला सतही मीटिंग में लिया गया। तलबा ने यूनिवर्सिटी के फैसले का खैर मकदम किया। जो दूर दराज के लोग आते थे, बेचारे जो गरीब थे, तो जो कुछ भी कमाने वगैरह, जिनकी इनकम वगैरह प्रोसेस कुछ भी नहीं था, उनके लिए सबसे बेस्ट ये निकाला है उनने तरीका कि उनकी फ़ीस जो है वो काफ़ी उनने कम की है। जैसे कि पहले इनकी फ़ी 50,000 और 60,000 लगभग ऐसी थी समथिंग, तो अब उनने फ़ी भी काफ़ी इनकी कम की है, जैसे कि अब आई थिंक 30,000 या समथिंग ऐसे ही है। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी जम्मू कश्मीर के दूर उफ्तादा इलाके में वाक़ा एक मशहूर इल्मी व अदबी तालीमी दानिशगाह है जो कमोबेश 1.5 दहाई से पूरे जम्मू कश्मीर में इल्म अदब की शम्मा जलाने और रिसर्च व तहकीक के फ़रोग़ में बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। यहाँ आला मय्यारी सहूलियात फराहम करने से तलबा को आला पढ़ाई हासिल करने में आसानी हो रही है, जबकि फीस में कमी के ऐलान से मज़ीद तलबा का दाखिला मुमकिन हो सकेगा।
بہت اچھی بات ہے کہ جو بھی اے پی ایل یا جو بھی بلو پاورٹی لائن کے جو بچے ہیں، فی کی وجہ سے پہلے بہت دقت آتی تھی، کیونکہ فی سٹرکچر جو بہتر ہوا ہے اس کا بہت فائدہ ہوا. جو فی سٹرکچر ہے اس سے یہ فائدہ ہے کہ جو بلو پاورٹی لائن کے بچے بھی ہیں وہ بھی یہاں پہ آ کے پڑھیں اور ڈگری لیں، اور کیونکہ ڈگری سے آپ کی ویلیو بنتی ہے اور بہت ورتھ رکھتی ہے یہ ڈگری اپنے آپ میں، اور آپ کا جو بھی ڈریم یا جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس کی طرف بڑھ سکتے ہیں. فیس میں کمی کو ایک اہم فیصلہ قرار دیتے ہوئے یونیورسٹی حکام نے کہا کہ بی جی ایس بی یونیورسٹی ملک کے ہر شہری کو معیاری تعلیم تک عالمی رسائی فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے. انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی کے اس فیصلے سے طلباء کی ایک بڑی تعداد کو اپنے تعلیمی خوابوں کو پورا کرنے کے لیے فائدہ پہنچے گا جو معاشی طور کمزور طبقوں سے آتے ہیں. یہاں بچوں کے پاس ٹیلنٹ بہت ہے اور پڑھائی لکھائی کرنا چاہتے ہیں. صرف ان کو ایک چیز یہ ہے کہ وہ ان بچوں کو ہم کو اپنی طرف لانا ہے، پڑھائی لکھائی کی طرف راغب کرنا ہے. اور میرا اپنا یہ ماننا ہے اور میری دعا بھی ہے اوپر والے سے کہ اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ یہاں کے بچوں کا اور یہاں کے لوگوں کا مستقبل بہت ہی تابناک ہوگا. یونیورسٹی نے یہ فیصلہ ایک ایسے وقت پر لیا ہے جب یونیورسٹی قومی تعلیمی پالیسی 2022 کو نافذ کر رہی ہے، جس میں نوجوانوں اور خواتین کو اعلیٰ معیار کی تعلیمی موقع فراہم کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے. ناظرین، اسی کے ساتھ بدلتا منظر کا آج کا شمارہ اختتام پذیر ہوتا ہے. آپ کو ہمارا یہ شمارہ کیسا لگا؟ اس بارے میں آپ اپنی رائے ہمیں بدلتا منظر kashmir@gmail.com پر ضرور بھیج دیجیے گا. آئندہ شمارہ لے کر انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر.